اور ان کے تائب و مستغفر امتی، یعنی توبہ کرنے اور گناہوں سے مغفرت چاہنے والے کی امتی کی اس حکایت سے جہاں ہمارے تواب و شکور رب عز و جل کی شان ستاری و غفاری خوب ظاہر و واضح ہوئی، وہاں یہ بھی پتا چلا کہ توبہ کا فعل کس قدر جلد مقام قبولیت تک رسائی پا لیتا ہے، اور تائب صادق یعنی سچے دل سے توبہ کرنے والا کتنی جلدی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنا کھویا ہوا مرتبہ دوبارہ حاصل کر لیتا ہے، بلکہ ندامت شدید اور توبہ سدید، یعنی شرم ساری زیادہ اور توبہ سچی اور پکی ہو تو یہ تائب پہلے سے زیادہ مقرب بارگاہ بن جاتا ہے، جیسا کہ اس حکایت میں آپ نے سنا کہ باقی لوگوں کی دعا اور سچی توبہ کی برکت سے باران کرم نازل ہوئی، اسی طرح دیگر حکایت و روایت سے بھی فضیلت توبہ و تائب ثابت و متحقق ہے، بلکہ خود رب شکور عز و جل اپنے پاکیزہ کلام میں توبہ کی ترغیب اور تائب کی تبشیر فرماتا ہے، چنانچہ سورۃ المؤمنون میں ارشاد ہوتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میرا آقا اعلی حضرت مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اس ارشاد ربانی سے فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی کا کیسا نسخہ لاجواب معلوم ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے مسلمان بندوں کو خود توبہ کی ترغیب دلانے سے یہ بھی واضح ہوا کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تائب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا اور دوست بن جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے التائب حبیب اللہ، یعنی توبہ کرنے والا اللہ عز و جل کا دوست ہے، اور یہی وہ مبارک عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اتنی خوشی اپنا گمشدہ قیمتی مال و متاع پانے والے کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس عربی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو صحرا میں سو گیا اور اس کا مال و متاع سے لدا ہوا اونٹ کہیں چلا جائے، اور وہ جب سو کر اٹھے تو اس اونٹ کو نہ پائے اور اس کی تلاش میں لگ جائے، پھر اس کو یہ خیال پیدا ہو کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر جائے گا، اور اس حال میں وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو کر کہے کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے، پھر اس کو نیند آ جائے، اور جب وہ بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کے سرہانے وہ اونٹ تمام سامان کے ساتھ موجود ہے، اس وقت وہ شکر الہی عز و جل بجا لائے اور کہے الہی تو میرا آقا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، پھر خوشی کی شدت میں اس کی زبان لڑ کھڑائے اور غلطی سے کہے کہ الہی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں، یعنی خوشی کے مارے صحیح الفاظ زبان سے ادا نہ ہو سکیں، تو اس بندے کی خوشی سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے
اگر کوئی بارگاہ الہی عز و جل میں تائب ہو تو رب تعالی اس سے بے حد خوش ہوتا ہے. اگر کوئی نفس و شیطان کی ہیلو بہانوں میں آ کر گناہوں کا بازار گرم کر کے دنیا و آخرت کی رسوائی اور عذاب الہی عز و جل کا اپنے لیے استحقاق ثابت کر بھی لے، تب بھی وہ ان گناہوں کے بعد ان کے تدارک کی کوئی صورت نکال کر اور سچی و پکی توبہ کر کے رب تعالی کی رحمت متوجہ کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بے حد رحیم و کریم ہے. وہ ہماری ناتوانی خوب جانتا ہے اور اس نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائیں تو ان کے بعد تدارک کے طریقے بھی ارشاد فرما دیے. چنانچہ ایک طریقہ یہ ارشاد فرمایا کہ گناہ کے بعد اگر کوئی نیکی کر لے، گناہ کے بعد اگر کوئی نیکی کر لے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی. چنانچہ ارشاد ربانی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، ترجمہ کنز ایمان، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. بلکہ رب تعالیٰ کی کرم فرمائی تو ایسی ہے کہ وہ تائب و مخلص بندے کے گناہ نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. جیسا کہ سورۃ الفرقان میں ارشاد ہوتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالی بھلائیوں سے بدل دے گا. دوسرا کرم یہ فرمایا کہ ہمارے لیے تا قیامت توبہ کے دروازے کھول دیے اور توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ، پکی توبہ، توبۃ النصوح تمام گناہ مٹانے کا سبب بنا دی گئی. چنانچہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جانب مغرب ایک دروازہ ہے جس کی وسعت یعنی چوڑائی 70 یا 40 سالہ راہ ہے. اس دروازے کو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کے لیے کھول دیا ہے اور جب سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں یہ کھلا ہے اور جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہو یہ کھلا رہے گا. اور ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مغرب کی جانب سے سورج نکلنے سے قبل توبہ کی اس کی توبہ قبول ہوگی. چاہیے عرض کر دوں کہ 70 یا 40 سالہ راہ، کہ 70 یا 40، اس میں جو یا آیا یعنی شبہ آ گیا کہ یا تو 70 ہے یا 40، تو یہ راوی کے سننے پر ہے. یعنی راوی کے کہنے کی مراد یہ، راوی کے کہنے کا مقصد یہ یعنی جنہوں نے سنا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ یا تو میں نے 70 سنا ہے یا 40. تو واضح رہے کہ قیامت سے کچھ دیر قبل سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے مہلت باقی رہے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی سن لیجئے کہ گناہ صغیرہ میں عفو الہی عز و جل اور مغفرت کی امید ہے، اور رب عز و جل نے صغائر یعنی چھوٹے گناہ ظاہر کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا. چنانچہ سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. یہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں آیت، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم.
ترجمہ کنز ایمان، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے، لیکن یاد رہے کہ بعض اسباب کی بنا پر گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، اور ایسے اسباب 6 ہیں جو کہ انشاءاللہ عز و جل عرض کیے دیتا ہوں۔